متم نوره ولو كره الكافرون آمنت بالله وصدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم أشراف أمتي حملة القرآن أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سارے حضرات محبت اور شوق سے درود شریف پڑھ لیں. قابل صد اکرام و تکریم علماء کرام، مخدوم العلماء، یادگار اسلاف، شیخ الحدیث حضرت مولانا عبدالرؤوف صاحب دامت فیوزہم، استاذ العلماء حضرت مولانا زین العابدین صاحب دامت فیوزہم، استاذ العلماء فاضل نوجوان حضرت مولانا ظہیر الدین امزئی صاحب دامت فیوزہم، پیر طریقت محترم مکرم حضرت مولانا حافظ محمد اقبال صاحب دامت فیوزہم، محترم مکرم حضرت مولانا قاری صغیر احمد صاحب، دیگر علماء کرام، قراء اعظام، بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں، میں مشکور ہوں اس گلشن کی بہاروں کے نگہباں فاضل نوجوان صاحبزادہ حضرت مولانا حماد احمد صاحب کا کہ انہوں نے آج کے اس پروگرام میں شرکت کی دعوت دی. ہمارے مخدوم العلماء، جمعیت اہل سنت کے امیر جانشین شیخ القرآن حضرت مولانا اشرف علی صاحب دامت فیوزہم بھی تشریف فرما ہیں، اور پاکستان کے محقق عالم دین محقق العصر حضرت مولانا زاہد الراشدی صاحب دامت فیوزہم بھی تشریف لانے والے ہیں. میں نہایت مختصر وقت میں آپ حضرات سے چند ضروری باتیں عرض کر کے اجازت چاہوں گا. مجھے بھی آگے سفر پہ جانا ہے، اور میری درخواست ہوگی کہ یہ بات میری بات نہیں، اللہ اور اس کے رسول کی بات ہے. جس عظمت سے سننا چاہیے اسی عظمت سے سنیں، آنے جانے والوں کو، اٹھنے والوں کو نہ دیکھیں. آخر میں آپ کو وقت دیا جائے گا، ایک دوسرے کو دیکھ لیں. ابھی ادھر متوجہ. آج اس درسگاہ جامعہ علوم شریعہ جو ہمارے محترم و مکرم حضرت مولانا حافظ محمد اسحاق صاحب رحم اللہ کی یہ علمی یادگار، ان کا لگایا ہوا یہ شجرہ طیبہ، آج اس درسگاہ سے 1 سال کی قلیل مدت میں الحمدللہ 32 عالم اور 8 حافظ تیار ہو کر نکل رہے ہیں. گویا اس درسگاہ نے 1 سال کی مدت میں آپ کو 40 عالم اور حافظ تیار کر کے دیے. الحمدللہ. تو اونچی آواز سے کہو. میں اکثر کہا کرتا ہوں، اگر میں یہی خبر دیتا نا کہ میں یہ اطلاع لے کر آیا ہوں تازہ کہ آپ جتنے بیٹھے ہو آپ کو سب کو بیریا ٹاؤن میں 1 پلاٹ مل رہا ہے، تو سب کی تھکن دور ہو جاتی، چہروں پہ بشاشت آ جاتی، سستی کافور ہو جاتی. بعد میں ملتا یا نہ ملتا، لیکن ایک دفعہ تو آپ خوش ہو جاتے. ہمارے وڈیالہ روڈ پر ایک وزیر صاحب نے اعلان کیا کہ اس گلی کی پلی کے لیے میں 3 لاکھ روپے دوں گا. ایک ریڑی والا اٹھا، اس نے کہا میں 5 لاکھ روپے دوں گا. لوگوں نے ریڑی والے سے کہا تو کہاں سے دے گا؟ اس کے اس کیڑا دینا تو اس نے بھی نہیں ہے، اس نے بھی خالی اعلان ہی کیا ہے، تو میں اسے بڑا اعلان کیوں نہ کر دوں. تو وہاں تو جھوٹے اعلانوں پر خوش ہو رہے ہیں، لیکن یہ تو سچا اعلان ہے کہ الحمدللہ آج اس درسگاہ نے
ان علماء اور اساتذہ نے ان بوریوں اور چٹائیوں پر بیٹھ کر روکھی سوکھی کھا کر انتہا پسندی کے تانے سن کر بھی انہوں نے اپنا کام چھوڑا نہیں، اور الحمدللہ آج آپ کو دین کی خدمت کے لیے، علم نبوت کی اشاعت کے لیے، آپ کی زندگیوں میں دین لانے کے لیے 40 عالم اور حافظ مہیا کر رہے ہیں۔ یہ مہینے مدارس کے سالانہ پروگراموں کے مہینے ہیں، اور میں تقریباً 2 مہینے سے مسلسل اس طرح کے پروگراموں میں شریک ہو رہا ہوں، کہیں 10، کہیں 20، کہیں 50، کہیں 100، کہیں 200، کہیں 400، اور چند ہفتے دارالقرآن فیصل آباد کے پروگرام میں جانا ہوا، 925 طلباء اور طالبات کی دستار بندی ہوئی۔ تو الحمدللہ ان مدارس نے ان حالات میں بھی کہ ان مدارس کو مشکوک بنا کر پیش کیا جا رہا ہے، علماء کے کردار کو محدود کیا جا رہا ہے، ان کو دیوار سے لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے، گورے انگریز، ان کی روحانی نسل کالے انگریز، یہ مدارس ان کی آنکھ کا کانٹا بنے ہوئے ہیں، پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، تجزیہ نگار، صاحب قلم، ان کے قلم زہر اگل رہے ہیں، وہ مدارس کو اپنی آنکھ کا کانٹا اور اپنے حلق کی ہڈی سمجھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود آج الحمدللہ یہ مدارس 25 لاکھ بچوں اور بچیوں کے سینے کو علم نبوت سے آراستہ کر رہے ہیں، اور الحمدللہ دن بدن ان مدارس کی بہاروں میں اضافہ ہو رہا ہے۔ جتنا جتنا ان کا پراپگنڈا بڑھتا جا رہا ہے، اتنا اتنا ان کی بہاروں میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ پرویز بدنام زمانہ حکمران آیا تھا تو وفاق المدارس کے ساتھ رجسٹرڈ مدارس کی تعداد 4,500 تھی، جب گیا تو 14,500 تھی، اور اب 22,500 ہے۔ اس نے اپنے سیاہ دور میں ایڑی چوٹی کا زور لگایا، ان مدارس کو بند کر دو، ان سے تعلق قطع کر دو، ان کا تعاون ختم کر دو۔ آج مدرسوں کو بند کرنے والا خود بند پڑا ہوا ہے، چوہے کی طرح چھپ کر زندگی گزار رہا ہے، زمین اپنی وسعت کے باوجود اس پر تنگ ہو گئی ہے۔ ملا آج بھی آزاد ہے، قیامت تک آزاد رہے گا انشاءاللہ۔ یہ قال اللہ اور قال الرسول کی صدائیں آج بھی بلند ہو رہی ہیں، قیامت تک بلند ہوتی رہیں گی۔ کئی آئے سکندر مرزا جیسے مولویوں کو چاندی کی کشتی میں بٹھا کر اکٹھا ہی دریا میں پھینک دو، آج اس کی قبر کا بھی کسی کو پتہ نہیں۔ علماء مدارس آج بھی موجود ہیں، قیامت تک موجود رہیں گے۔ اپنا اپنا زور لگا کے، اپنی اپنی بولیاں بول کے، اپنے اپنے خود سے باطن کے اظہار کر کے جاتے رہیں گے، یہ گلشن پھلتا پھولتا رہے گا انشاءاللہ قیامت کی صبح تک۔ پاکستان کے بڑے خطیب گزرے ہیں، بزرگ حضرات نے اور علماء نے، تو سب نے ان کو دیکھا سنا ہوگا۔ حضرت مولانا عبدالشکور دین پوری رحم اللہ، ان کی خطابت کا اپنا ایک انداز تھا، ہم وزن، ہم قافیہ جملے تسلسل کے ساتھ بولتے تھے۔ 1964 میں ایوب خان پاکستان کے صدر تھے، اور مولانا عبدالشکور دین پوری اپنی تنظیم اہل سنت کے صدر تھے۔ ایک دن فرمانے لگے، ایوب خان سن، تو بھی صدر ہے، میں بھی صدر ہوں، ہم نے بہت صدر دیکھے، پھر بے قدر دیکھے، پھر در بدر دیکھے، پھر ملک بدر دیکھے، پہلے تخت پر دیکھے، پھر تختے پر دیکھے، ہم نے بڑے بڑے وزیر دیکھے، پھر بے تدبیر دیکھے، پھر بے توقیر دیکھے، پھر اسیر دیکھے، کئی آئے چلے گئے، قال اللہ اور قال رسول کی صدائیں قیامت تک گونجتی رہیں گی انشاءاللہ۔ اور الحمدللہ یہ مدارس ان حالات میں، میں کہا کرتا ہوں، ملتان کے ایک پروگرام میں میں نے کہا، تمہاری تنخواہیں نہ بڑھیں، تم پہیہ جام ہڑتال کرتے ہو، تم بازوؤں پر کالی پٹیاں باندھتے ہو، تم دھرنا دیتے ہو، تم قلم چھوڑ ہڑتال کرتے ہو، کبھی ہم نے بھی مسلح چھوڑ ہڑتال کی ہے؟ پاکستان کے کسی شہر میں علماء نے اعلان کیا ہو تنخواہیں بڑھاؤ نہیں تو 14 اگست سے مسلح چھوڑ ہڑتال کریں گے، ہاں نہ جنازہ پڑھائیں گے نہ نماز پڑھائیں گے؟ ارے ینگ ڈاکٹر آئے دن ہڑتال کرتے ہیں، نرسیں کرتی ہیں، ٹیچر کرتے ہیں، ٹیلی فون والے کرتے ہیں، تاجر یونین کرتی ہیں، ٹینکر والے کرتے ہیں، کبھی ہماری ہڑتال بھی سنی ہے؟ بولو۔ اس ملا نے مسجد کے میناروں سے اذان کہنا نہیں چھوڑی، اس نے نماز پڑھانا نہیں چھوڑی، اس کی درسگاہ کبھی بند نہیں ہوئی، قال اللہ اور قال رسول کی صدائیں اس نے کبھی بلند کرنا نہیں چھوڑی۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج سعودی عرب
جس سرزمین پر قرآن نازل ہوا ہے، جو عرب ہیں، ہم عجم ہیں، سعودی عرب میں ایک سال میں قرآن مجید کے 5000 حافظ تیار ہوتے، اور آپ کے وطن عزیز پاکستان میں ایک سال میں قرآن کے 1 لاکھ حافظ تیار ہوتے ہیں۔ نعرہ لانا کوئی ٹانگ دا لاؤ یار، ہیں؟ میں عرض کر رہا ہوں اس وقت بھی سعودی عرب میں 7500 پاکستانی قاری قرآن پڑھا رہے، حرم مکہ میں، حرم مدینہ میں 80% قرآن پڑھانے والے پاکستانی قاری ہیں۔ امام کعبہ یہاں تشریف لائے، ہم نے ان کو استقبالیہ دیا، وہ کہنے لگے پاکستان کے ساتھ محبت اور تعلق کے اسباب میں سے ایک بڑا سبب یہ ہے کہ میرے 4 استاد جن سے میں نے قرآن پڑھایا 4 پاکستانی ہیں۔ تو الحمدللہ ان مدارس نے، علماء نے قوم کو لوٹا نہیں ہے، قوم کو پسماندہ نہیں بنایا، الحمدللہ قوم کا، ملک کا وقار پوری دنیا میں بلند کیا ہے۔ آپ کے بچے عصری تعلیم کے لیے دنیا کے ملکوں میں جاتے ہیں، اور دنیا بھر سے بچے علم نبوت کے لیے پاکستان کا رخ کرتے ہیں۔ تو الحمدللہ یہ مدارس قوم کی بڑی ضرورت ہے، اور قوم کی دینی ضرورت کو پورا کر رہے ہیں۔ آج کہا جاتا ہے ڈاکٹر ہماری ضرورت ہیں، انجینئر ہماری ضرورت ہیں، سائنسدان ہماری ضرورت ہیں۔ بے شک اس میں کوئی شک نہیں، ڈاکٹر ہماری ضرورت ہیں۔ دل کی بند رنگیں کون کھولے گا؟ میں تو نہیں کھول سکتا، نہ مولانا زین العابدین صاحب کھول سکتے ہیں، ڈاکٹر ہی کھولیں گے۔ بلند و بالا عمارتیں کون تعمیر کرے گا؟ انجینئر ہی کرے گا۔ مسلمان ڈاکٹر، مسلمان انجینئر ہمارے سروں کے تاج ہیں، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں، ہمارا سرمایہ ہیں۔ وہ کوئی اچھا کام کریں، ہمارے سر فخر سے بلند ہو جاتے ہیں۔ ان کی ضرورت اور اہمیت سے انکار کرنے والا کوئی دیوانہ ہی ہوگا۔ ان کی ضرورت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا، وہ ہماری قوم کا سرمایہ اور ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ لیکن یہ بات ماننی پڑے گی کہ ڈاکٹر بیمار آدمی کی ضرورت ہے، صحت مند آدمی کی، بولو، بیمار آدمی کی ضرورت ہے، صحت مند آدمی کی ضرورت۔ اور ہمارے کتنے خوش قسمت ایسے ہیں شہروں اور دیہاتوں میں کہ جو زندگی بھر جن کو ڈاکٹر کی ضرورت پیش نہیں آتی۔ انجینئر کی ضرورت اسے ہوگی جو نقشے کے مطابق مکان بنائے گا، جس نے نقشے کے مطابق مکان نہیں بنانا اس کو انجینئر کی ضرورت، وکیل کی ضرورت۔ اور یہ ہمارے پاکستان کے 75% دیہاتوں کی آبادی میرے خیال میں سارے انجینئروں نے تعمیر کی ہے، وہ خود ہی انجینئر ہوتے ہیں۔ ادھر کھڑکی رکھو، ادھر روشن دان رکھو، چھت اتنا اونچا کرو، مکان بن گیا۔ ان کو انجینئر کی ضرورت نہیں ہوتی۔ وکیل کی ضرورت اسے ہوگی جو مقدمے میں ٹانگ اڑائے گا، جس نے مقدمہ بازی نہیں کرنی اس کو وکیل کی ضرورت۔ معلوم ہوا ڈاکٹر کسی کی ضرورت ہے، کسی کی نہیں، انجینئر کسی کی ضرورت ہے، کسی کی نہیں، وکیل کسی کی ضرورت ہے، کسی کی نہیں۔ لیکن ایک عالم دین اور دینی رہنمائی پیدائش سے لے کر موت تک، مرد اور عورت کی، بوڑھے اور جوان کی، شہری اور دیہاتی کی، حاکم اور محکوم کی، مالک اور مزدور کی، تندرست اور بیمار کی، صنعت کار اور مل مالک کی، امت مسلمہ بلکہ انسانیت کے بچے بچے کی ضرورت ہے یا نہیں؟ یہ علماء قوم پر بوجھ نہیں، قوم کی سب سے بڑی ضرورت ہے، سب سے بڑی ضرورت ہے۔ اور آج ان کے کردار کو محدود کیا جا رہا ہے۔ ایک مذاکرہ ہوا ہے اسلام آباد میں، ماہرین تعلیم، یونیورسٹیوں کے چانسلر، دیگر بہت سے لوگ بلائے گئے تھے مدارس کی طرف سے، مجھے جانا ہوا۔ بات چیت شروع ہوئی، انہوں نے طنز کے تیر برسانے شروع کیے، کہنے لگے مولانا آپ لوگ ایک خول میں بند ہوتے ہو، آپ مولویوں کا اپنا ایک حلقہ ہوتا ہے، ایک خول ہوتا ہے، مسجد ہے، مدرسہ ہے، درسگاہ ہے، درس ہے، سبق ہے، اس خول سے آپ باہر نہیں نکلتے۔ ہم چاہتے ہیں آپ کو مین سٹریم میں لائیں، قومی دھارے میں لائیں۔ میں نے کہا توبہ کرو، جتنا مولوی مین سٹریم میں ہے اتنا کوئی اور ہے ہی نہیں۔ میں نے کہا میں مسجد میں نماز پڑھاتا ہوں، میرے پیچھے فوجی بھی، سیولین بھی، 5ویں گریڈ والا، 20ویں گریڈ والا، چھوٹا دکاندار، بڑا دکاندار، مالک، مزدور، ڈاکٹر، انجینئر، فوجی، سیولین، ریڑی والا، پنچر لگانے والا، تمام طبقات
میرے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، میں ان سے ملتا ہوں، وہ مجھ سے ملتے ہیں، ان کے خوشی غم میں شریک ہوتا ہوں، محلے کی سطح پر، شہر کی سطح پر، دوسرے شہروں کی سطح پر، اور جو کام آج میں کر رہا ہوں کل میرا طالب علم بھی کرے گا، بخلاف آپ کے۔ آپ یونیورسٹی کے جس ڈپارٹمنٹ میں جاتے ہیں، فزکس میں جاتے ہیں تو کیمسٹری میں نہیں جاتے، اردو میں جاتے ہیں تو انگلش میں نہیں جاتے، اکنامکس میں جاتے ہیں تو جغرافیہ میں نہیں جاتے، بیالوجی میں جاتے ہیں تو میتھمیٹکس میں نہیں جاتے۔ چاہے جائے کہ آپ کو باہر کی دنیا کا پتہ ہو، آپ کو تو اپنی یونیورسٹی کے دوسرے شعبوں کا پتہ نہیں ہوتا۔ تو مین سٹریم میں میں ہوں یا آپ ہیں؟ میں نے کہا ہم تو اتنے مین سٹریم میں ہیں کہ رات کو کسی کو ڈراؤنا خواب آئے فجر کی نماز کے بعد وہ بھی مجھے پتہ ہوتا ہے، کسی کے بیٹے کی شادی ہونے والی ہو مجھے پتہ ہوتا ہے، بیٹی کے نکاح کی تاریخ طے ہو مجھے پتہ ہوتا ہے، دکان کے افتتاح ہونا ہو مجھے پتہ ہوتا ہے، شادی ہو گئی ہو بچے کی اولاد نہ ہو رہی ہو مجھے پتہ ہوتا ہے، ناچاکی ہو رہی ہو مجھے پتہ ہوتا ہے، دکان چل نہ رہی ہو مجھے پتہ ہوتا ہے، حج کی درخواست دی ہو مجھے پتہ ہوتا ہے، نام نکلا ہو تو بھی نہ نکلا ہو تو بھی مجھے پتہ۔ دنیا کا کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہے جو ہمیں پتہ نہ ہو۔ تم کیسے کہتے ہو کہ ہم مین سٹریم میں نہیں ہیں؟ ہم سے زیادہ مین سٹریم میں اور ہے ہی کوئی نہیں۔ معاشرے کے تمام طبقات کے ساتھ، ان کے مسائل کے ساتھ سب سے زیادہ تعلق علماء کا ہے۔ تم کون سی بولی بول رہے ہو کہ ہم علماء کو مین سٹریم میں لائیں؟ ہم سے زیادہ مین سٹریم میں اور ہے ہی کوئی نہیں۔ انہوں نے دوسرا تیر مارا، کہنے لگا مولانا آپ لوگوں میں برداشت کی کمی ہوتی ہے، آپ لوگ جلدی بھڑک جاتے ہیں، ٹالرنس کی کمی ہوتی ہے۔ میں نے کہا یہ بات بھی تمہاری ٹھیک نہیں، تمہیں پون گھنٹہ ہو گیا مجھ سے بات کرتے ہوئے، کسی بات میں تم نے مجھ سے اتفاق نہیں کیا، ہر چیز میں مجھ سے اختلاف کیا، میں تو نہیں بھڑکا، تمہاری باتیں بڑے توجہ سے سنیے، تحمل سے سنیے۔ اور میں نے کہا ہم میں تو اتنی برداشت ہوتی ہے، گھر میں جس کو بیوی بھی نہیں پوچھتی ہمارے لیے تو وہ بھی شعر ہوتا ہے۔ جو گھر میں بیوی کو اتنا بھی نہیں کہہ سکتا کہ سالن میں نمک زیادہ ہو گیا، ہمارے لیے تو وہ بھی سینہ تان کے آتا ہے، ہم اس کو بھی سینے سے لگاتے ہیں، اس کے لیے بھی دعا کرتے ہیں، اس کو بھی ساتھ لے کر چلتے ہیں، اس کو بھی دین سکھاتے ہیں۔ تو تم کیسے کہتے ہو کہ ہمارے اندر برداشت کی کمی ہے؟ انہوں نے تیسرا تیر مارا بڑی خیرخواہی کے جذبے سے اور خیرخواہی کے جذبات میں بجھا ہوا تیر، کہنے لگے مولانا اصل بات یہ ہم آپ کے خیرخواہ ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جائیں۔ میں نے کہا میں تو اپنے پاؤں پر ہی کھڑا ہوں، آپ کے پاؤں پر تو نہیں کھڑا۔ کہا نہیں ہمارا مقصد یہ ہے آپ کی نظر دوسروں کی جیبوں پر نہ ہو، آپ اپنے پاؤں پر کھڑے ہوئے۔ میں نے کہا معذرت سے ہماری نظر دوسروں کی جیبوں پر نہیں ہوتی، فرق صرف یہ ہے آپ دوسروں کی جیبوں سے ریونیو کے ذریعے، ٹیکسوں کے ذریعے، جرمانوں کے ذریعے زبردستی نکالتے ہو، ہمیں لوگ آ کر خود پیش کرتے ہیں اور قبول کرنے کی درخواست کرتے ہیں، اگر قبول کر لیں تو شکریہ بھی ادا کرتے ہیں۔ میں نے کہا ہمارے ہاں تو جو مدرسے میں بکرے آتے ہیں وہ بھی لینڈ کروزر پر چڑھ کر آتے ہیں۔ ہاں سیٹ صاحب نے صبح گاڑی نکالی، ذرا آگے کی درز ہوا، ٹائر پھٹ گیا، ڈرائیور سی بچو آج صدقہ نہیں کی تھی، نہیں جی یاد ہی نہیں رہا، چل گاڑی میں لینڈ کروزر میں بکرا ڈال اور سیدھا علوم شریعہ کے گیٹ پر پہنچ۔ لینڈ کروزر رکتی ہے اور بکرا بڑی شان سے لینڈ کروزر سے اتر کر اور طلبہ کی خدمت میں پہنچتا ہے۔ کہا تم کون سی بات کرتے ہو؟ ہاں یہاں تو اس انداز میں لوگ اپنی سعادت سمجھتے ہیں دین پر خرچ کرنا۔ ہمارے ایک دوست چک بیلی کی طرف ان کا مدرسہ ہے، مجھے 2 ہفتے پہلے بتانے لگے کہ ہمارے قریب فوجی کیمپ ہے، 2 فوجی آئے اور کہنے لگے مولانا یہ کیسے چلتا ہے، یہ طلبہ کا خرچہ وغیرہ کہاں سے آتا ہے، کون دیتا ہے؟ کہنے لگے میں نے ابھی کوئی بات نہیں کی تھی کہ ایک اور فوجی گاڑی آ کر رکی اور ڈرائیور نیچے اترا اور کہنے لگا کرنل صاحب نے 400 روٹیاں اور 3 دیگچے سالن کے بھیجے۔ میں نے کہا سمجھ آگے کیسے چلتا ہے؟ اس طرح چلتا ہے۔ ہاں تم پوچھنے کے لیے آئے ہو تمہارا دوسرا بھائی خرچہ بھیج رہا ہے۔ میں نے کہا یہ اللہ کا نظام ہے، تمہارے ڈاکٹروں نے گنڈیریاں بیچی ہیں، احتجاج کے طور پر جوتے پالش کیے ہیں اور انجینئروں نے ریڑیاں لگائی ہیں اور انہوں نے بھوک سے تنگ آ کر خودکشی کی ہے۔ آج تک کسی حافظ قاری مولوی نے بھوک سے تنگ آ کر خودکشی کی ہے؟ یہ تو ہو سکتا میں کہا زیادہ کھانے مر گئے ہوں، حضرت صاحب نے ادھر ہی 40 پر جان دے دی، وہ شہید ہو گئے ہوں، لیکن یہ نہیں ہو سکتا اس لیے کہ یہ میرے رب کی غیرت کے خلاف ہے۔ اے ایپل سی کیٹ ڈی ڈاگ پڑھانے والے سکول ٹیچر کو میرا رب پالے اور ذالک الکتاب لا ریب فیہ پڑھانے والے کو نہ پالے، یہ میرے رب کی غیرت کے خلاف ہے۔ اتنی عزت سے پالتا ہے
آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ اپنے نزیز فضلاء کے لیے عرض کر رہا ہوں، بر صغیر کے مشہور عالم حضرت مولانا منظور نعمانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، میرے والد صاحب حج پہ گئے، واپس آئے، کہنے لگے مولوی منظور میں تیرے لیے اور تو کچھ نہیں لایا، ملتزم پر تیرے لیے ایک دعا کی ہے اور اللہ کی ذات سے امید ہے وہ دعا ضرور قبول ہوگی، اور دعا یہ کی ہے کہ ساری زندگی کبھی تیرے پاس پیسے نہ ہو، کبھی تجھے تکلیف بھی نہ ہو۔ کہنے لگے یہ دعا ایسی قبول ہوئی، میں پوری دنیا میں سفر کرتا ہوں، جہازوں میں اڑتا ہوں، کاروں میں سفر کرتا ہوں، اچھے اچھے کھانے کھاتا ہوں، اچھی اچھی رہائشوں میں رہتا ہوں، کبھی میرے پاس پیسہ نہیں ہوا، کبھی مجھے تکلیف بھی نہیں ہوئی۔ تو الحمدللہ یہ انداز، اس انداز میں یہ علماء اور مدارس کام کر رہے ہیں۔ انہوں نے اپنے ارمانوں کو سینوں میں دفن کر کے، روکھی سوکھی کھا کر، دہشت گردی کے تانے سن کر، چپڑاسی سے کم تنخواہ پہ گزارا کر کے الحمدللہ قوم کو اپنے شعبے میں پسماندہ۔ میں کہا کرتا ہوں جو کام آپ نے دوسروں کے سپرد کیا، حال یہ ہے کہ آٹا ملتا ہے تو چینی نہیں، چینی ملتی ہے تو آٹا نہیں، دونوں ملتے ہیں تو گھی نہیں، تینوں ملتے ہیں تو پکانے کے لیے گیس نہیں، گیس بھی ملتی ہے کھاتے ہوئے بجلی نہیں، کہ جی لوڈ شیڈنگ ہو گئی ہے۔ لیکن یہ علماء تشریف فرما ہے، ہاں مولانا نعمان عاشر صاحب، مولانا ظہیر الدین صاحب، ان حضرات نے دائیں بائیں علماء کا گلدست کبھی اعلان کیا ہو، پنڈی، پشاور، لاہور، کوئٹہ، کراچی، گلگت، چترال، چمن، کہ اس سال رمضان میں قرآن سنانے کے لیے حافظ نہیں ملیں گے، لوڈ شیڈنگ ہو گئی ہے، اور ہم کوشش کر رہے ہیں 2019 تک حافظوں کی لوڈ شیڈنگ پر قابو پا لیں۔ جلد قریب پہنچ گئے ہیں لوڈ شیڈنگ ختم کرنے کے، جلد آپ کو خوشخبری سنائیں گے مولانا شرف علی صاحب کہ لوڈ شیڈنگ ختم ہو گئی ہے مکمل طور پر حافظوں کی۔ کبھی سنے؟ بولو۔ میں پورے پاکستان میں جہاں بھی جاتا ہوں چیلنج کر کے کہتا ہوں، مجمع میں سے کوئی آدمی کھڑا ہو کر کہے قرآن سیکھنا چاہتا ہوں قاری نہیں ملتا، سننا چاہتا ہوں حافظ نہیں ملتا، مسجد بنائیے امام نہیں ملتا، جمعہ شروع کرنا چاہتا ہوں خطیب نہیں ملتا، مسئلہ پوچھنا چاہتا ہوں عالم نہیں ملتا۔ ادھر دیکھو بھائی، بندے کدی نہیں دیکھے نا، ہاں مسئلہ پوچھنا چاہتا ہوں عالم نہیں ملتا، فتویٰ لینا چاہتا ہوں مفتی نہیں ملتا۔ کوئی ایک آدمی نہیں کہہ سکتا الحمدللہ نہ صرف علماء قوم کی دینی ضرورت کو پورا کر رہے ہیں، بلکہ جہاں ایک کی ضرورت ہوتی ہے 50 موجود ہیں۔ الحمدللہ آپ نے ہمارے ذمہ پاور پلانٹ لگانا، بجلی کی لوڈ شیڈنگ دور کرنا، گلیاں پکی کرنا، سڑکیں بنانا، پل بنانا، مہنگائی کنٹرول کرنا، گیس کی لوڈ شیڈنگ دور کرنا، آپ نے ہمارے ذمہ یہ کام نہیں کیا۔ آپ نے ہمارے ذمہ عالم بنانا، حافظ بنانا، قاری بنانا، خطیب بنانا، مبلغ بنانا، آپ نے ہمارے ذمہ یہ کام کیا۔ سچ بتاؤ، اللہ کے گھر میں بیٹھے ہو، قوم کی یہ دینی ضرورت پوری ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی؟ کوئی کمی، کوئی پریشانی؟ آپ نے اگر یہ دینی ضرورت علماء کے سپرد کی ہے اور پوری ہو رہی ہے، دنیوی ضرورتوں کو بھی پورا کرو گے انشاءاللہ، وہ بھی پوری ہوں گی انشاءاللہ۔ اس لیے میں عرض کرتا ہوں الحمدللہ ان مدارس نے ان حالات میں قوم کا وقار بلند کیا، قوم کی دینی ضرورت پوری کی، اور میں عرض کر رہا ہوں کہ آج دینی ضرورت، دین جو زندگیوں میں موجود ہے ان علماء کی میں بات کر رہا تھا کہ عالم، دینی رہنمائی، امت مسلمہ کے بچے کی ضرورت ہے۔ آخری بات عرض کر کے ختم کرتا ہوں۔ بچہ دنیا میں آتا ہے، سب سے پہلے اس کے کان کے راستے، اس کے دل تک رب کی عظمتوں، اس کی توحید کا پیغام پہنچانا ہوتا ہے۔ اذان کہنی ہوتی ہے، اس اذان کہنے کے لیے میڈیکل اسپیشلسٹ آئے گا، بولو، بول دے رہو، میڈیکل اسپیشلسٹ آئے گا، سول انجینئر آئے گا، شہر کا میئر آئے گا، وکیل آئے گا، MNA آئے گا، قاری صاحب آئیں گے، بچے کے کان میں اذان کہیں گے۔ ان بیچاروں کو تو آتی نہیں۔ وزیر صاحب تقریر کرتے ہوئے کہتے ہیں پڑھو درود شریف، قل اللہ احد اللہ الصمد، اس کو درود شریف اور سورہ اخلاص کا پتہ نہیں۔ ایک میٹنگ میں آپ کے سابقہ وزیر داخلہ جن کو سورہ اخلاص نہیں آئی تھی، ہمیں کہنے لگے میٹنگ شروع ہونے والی، کہنے لگے آج تلاوت کون کرے گا؟ اسے کہا تسی کر لو، ہوں تو سورہ اخلاص یاد ہوگی ہونی۔ کہنے لگے مولانا ایسی بات نہیں ہے، میں نے تو گھر میں تفسیر رکھی ہوئی ہے اور تفسیر کا مطالعہ کرتا ہوں۔ ہم نے کہا تفسیر کا مطالعہ کرنے سے سورہ اخلاص نہیں یاد ہوتی، یہ قاری صاحب کی مار کھانی پڑتی ہے۔ ہاں، اور آپ کسی مدرسے میں
آپ درجہ متوسطہ یا ناظرہ میں داخلہ لے لیں، ہم پورے اخلاص کے ساتھ آپ کو سورہ اخلاص یاد کرا دیں گے۔ آج تو یہ حال ہے کہ ان کو سورہ اخلاص نہیں آتی، وہ بچے کے کان میں اذان کہے گا، ابھی کہہ رہے ہیں کہ آپ کو لکھا ہوا خطبہ دیں گے۔ میں نے کہا قربان جائیں، کیا پدی اور کیا پدی کا شوربہ۔ ہم نے کہا یہ الجزائر، ترکی اور مراکش نہیں کہ تم کہتے ہو ریڈی میڈ قسم کا مولوی تیار ہو جائے۔ یہ منور چہرے جو آپ کے سامنے بیٹھے ہیں اس طرح کا نہ ہو، 3 پیس سوٹ پہنا ہوا ہو، کلین شیو ہو، ایک ہاتھ میں سگریٹ کا ٹوٹا ہو، دوسرے ہاتھ میں بخاری ہو، اور سگریٹ کا ٹوٹا ممبر پر رکھ کر کہے صفاں سیدھیاں کرو میں تمہیں نماز پڑھاواں۔ ہم نے کہا قیامت کی صبح تک یہ تمہارا خواب کبھی پورا نہیں ہوگا، یہ حسرت لے کر ہی قبر میں چلے جاؤ گے۔ نہ تم خطبہ لکھ کر دو گے، جنہیں سورہ فاتحہ نہیں آتی، جنہیں سورہ اخلاص نہیں آتی، جنہیں اذان نہیں آتی، جنہیں قرآن کے پاروں کی تعداد معلوم نہیں۔ یہ علماء کا منصب ہے، علماء کا کام ہے، اور یہ مدارس اسی حریت اور آزادی کے ساتھ چل رہے ہیں اور قیامت تک چلتے رہیں گے انشاءاللہ۔ تو میں کہہ رہا ہوں بچے کے کان میں اذان کہنے کے لیے کون آئے گا؟ پھر ساری زندگی جائز ناجائز حلال حرام کی تمیز کے لیے۔ ادھر دیکھو، علماء کی ضرورت آخری وقت میں ہے۔ اسپتال والوں نے کہہ دیا لے جاؤ بزرگوں نے گھر، اب مریض کو دوا کی نہیں دعا کی ضرورت ہے، کہتے ہیں یا نہیں کہتے؟ پھر قاری صاحب کی کنڈی کھڑکائی، قاری صاحب سورہ یاسین پڑھے ہو، حاجی صاحب کی طبیعت ٹھیک نہیں، قاری صاحب نے بڑے خلوص کے ساتھ سورہ یاسین پڑھی اور حاجی صاحب کی روح پرواز کر گئی۔ اب روح نکلنے کے بعد دنیا کے کسی طبقے کی ضرورت؟ بولو، ڈاکٹر، انجینئر، وکیل، سائنسدان، کوئی سیاسی لیڈر، کسی کی ضرورت؟ عالم دین کی اب بھی ضرورت ہے۔ سنت کے مطابق غسل کیسے دینا ہے، کفن کیسا ہوگا، جنازہ کیسے پڑھنا ہے، قبر کیسی بنانی ہے، دفن کیسے کرنا ہے۔ روح نکلنے کے بعد کسی طبقے کی ضرورت نہیں، عالم دین کی۔ آخری خدمت بھی تیری مولوی کرتا ہے، پہلی خدمت بھی اور آخری خدمت بھی۔ اسلام آباد میں ہمارے ایک دوست ہیں، ان کی مسجد کے پاس جمعے کے دن گدھا مر گیا۔ انہوں نے سی ڈی اے والوں کو فون کیا کہ یہاں گدھا مرا پڑا ہے، لوگ نماز کے لیے آئیں گے، بو آ رہی ہے، تکلیف ہوگی، لے جاؤ۔ وہاں کوئی مسخرہ بیٹھا تھا، کہنے لگا آپ کون بول رہے ہیں؟ ان کا میں مسجد کا امام خطیب بول رہا ہوں۔ تو کہنے لگا یہ غسل کفن دفن تو آپ لوگوں کا ہی کام ہے۔ ان کا کام تو ہمارا ہی ہے، لیکن رشتہ داروں کو بھی اطلاع کرنی ہوتی ہے نا۔ یہ میں نے ٹیلی فون اس لیے کیا ہے تاکہ وہ رسا کو اطلاع ہو جائے، کہ یہاں ہمارا وارث کی اجازت کے بغیر تو نہیں ہوتا نا۔ آپ اندازہ کریں، یہ پہلی خدمت بھی تیری مولوی نے کی، آخری خدمت بھی یہی کر رہا ہے۔ خوشی میں، غم میں، دو جڑے ہیں تو اس کی ضرورت، دو جدا ہوں تو اس کی ضرورت، خوشی میں، غم میں، عدالت میں، کمائی میں، قدم قدم پر مسلمان کو دینی رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور الحمدللہ قوم کی یہ دینی ضرورت علماء اور مدارس پوری کر رہے ہیں اور انشاءاللہ قیامت تک کرتے رہیں گے۔ آپ کی ذمہ جو کام ہے وہ یہ کہ اس وقت دنیا کا کفر مسجد سے، مدرسے سے، داڑھی سے، پگڑی سے، برقعے سے، پردے سے تعلق توڑنا چاہتا ہے۔ آپ نیت کرو، ہم انشاءاللہ یہ تعلق اور مضبوط کریں گے، انشاءاللہ کرو گے انشاءاللہ۔ میں پاکستان کے مسلمان کے اس جذبے کو سلام کرتا ہوں کہ وہ اپنے خون پسینے کی کمائی سے ان اداروں پر خرچ کرتا ہے، اور دنیا کا کفر آج مسلمان کے اسی جذبے سے خائف ہے۔ لیکن اس جذبے کو ذرا بڑھانے کی ضرورت ہے۔ جذبہ موجود ہے الحمدللہ، اس جذبے کو اپنا پلازہ شروع کرتا ہے نا، پیچھے مڑ کے نہیں دیکھتا، کہتا ہے استاد جی ارباں دی گل کرو، کروڑاں نال کی بنتا ہے؟ ہن تو بہت مہنگائی ہوگی۔ اور مسجد مدرسے کا معاملہ آتا ہے نا، مولوی عماد صاحب سے کہ ایک قطرہ قطرہ دریا ہوندا نا استاد جی، ہو جاسی، اتنی فکر کرنے سے ایک قطرہ تھوڑا تھوڑا کر سن سارے ہو جائے۔ نہ اس جذبے کو بڑھاؤ۔ وہ 20 روپے والے نوٹ میں اور 5000 روپے والے نوٹ میں ایک دفعہ مناظرہ ہو گیا۔ 20 والا نوٹ 5000 والے سے پوچھنے لگا یار تو کدھر ہوتا ہے، تجھ سے ملاقات نہیں ہوتی؟ اس نے کہا کبھی دبئی، کبھی شارجہ، کبھی الین، کبھی اسٹیٹ بینک، کبھی چیمبر آف کامرس، کبھی منسٹر کالونی، کبھی پریزیڈنٹ ہاؤس، میری تو یہی جگہ ہیں۔ لیکن 5000 والا پوچھنے لگا 20 والے سے ملاقات تو تم سے بھی نہیں ہوتی، تم کدھر ہوتے ہو؟ اس نے کہا میں مسجد کے چندے کے ڈبے میں ہوتا ہوں، جب بھی کھولو گے مجھے وہیں پاؤ گے۔ تو جذبہ تو موجود ہے، میں اس کو سلام کرتا ہوں۔ صرف میری گزارش یہ ہے اس جذبے کو بڑھاؤ، اس جذبے کو
پلازا اپنا ہے، دکان اپنی ہے، باغ اپنا ہے، زمین اپنی ہے، ملازمت اپنی ہے، تو دین بھی بولو، دین بھی اونچی آواز سے کہو، دین بھی، مدرسے بھی۔ اور جب اپنا سمجھتے ہیں نا آدمی، پھر بڑی گنجائش نکل آتی ہے۔ ریل کی سیٹ پر 3 آدمی بیٹھے ہوں، ریلوے اسٹیشن پر گاڑی روکے، کھڑکی سے اجنبی آدمی چھان کر پوچھے ہے کوئی جگہ؟ کتنے جگہ نظر نہیں آتی، 3 بندے دی سیٹ، 3 بیٹھو، چلا گیا آگے جا کے کوئی جگہ، کھلے ہو جاؤ، کھلے ہو۔ وہ چلا گیا، اس کے بعد تینوں کا کوئی جاننے والا آ گیا، اس نے کھڑکی سے جھانک کر پوچھا کوئی ہے جگہ؟ او آجا آجا، بڑی جگہ، جگہ دل چھوڑی جاؤ، نالو نال نال۔ ہاں، ایک دوسرے کو دھکا دیا، سکڑ کے بیٹھے، چوتھے کو بٹھا لیا 3 آدمیوں کی جگہ پر۔ کب؟ جب اپنا سمجھا۔ آج میری زندگی کی گاڑی پر بیوی، بچے، رشتہ دار، خاندان، عزیز و اقارب، کاروبار، ملازمت، سارے بیٹھے ہوئے ہیں۔ میری زندگی کی گاڑی کی سیٹیں پر ہیں، دین کا مسافر، علم نبوت کا مسافر، آخرت کا مسافر میری گاڑی پر کھڑکی میں آ کر کہتا ہے مجھے تھوڑی سی جگہ دے دو، میں تمہیں جنت تک لے جاؤں گا، تمہارا رفیق سفر بنوں گا، راحت کا سامان بنوں گا، تمہیں منزل تک پہنچاؤں گا۔ ہم کہتے ہیں کوئی جگہ نہیں۔ مقصد کہنے کا یہ ہے، نیت کرو آج کے بعد جیسے ہم بیوی بچوں کو، دکان کو، دفتر کو، زمین کو، باغ کو اپنا سمجھتے ہیں، انشاءاللہ ان مدارس اور دین کو بھی اپنا سمجھیں گے انشاءاللہ۔ پہلے سے بڑھ کر تعاون کریں گے انشاءاللہ۔ اور جب بھی تعاون کرنے لگو 5000 روپے والی دے 20 والی گل ذرا یاد رکھو، اس کے بعد پھر جیب کھول کرو گے انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔